بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ روزمرہ زندگی کے مسائل اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کے حل تجویز کرنے والے سب سے بہترین چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، سب سے پہلے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں۔ خواتین و حضرات، ویڈیو کے آغاز پر ہم آپ کو بتا دیں کہ آج جو ہم وظیفہ جو ذکر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا جاتا ہے۔ وہ تمام دوست احباب جو غربت اور تنگ دستی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مالی وسائل میں حیرت انگیز طور پر برکت چاہتے ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے گئے یہ کام اگر اپنے گھر کے دروازے پر کریں تو انشاءاللہ تعالی اتنا رزق آئے گا کہ آپ کے گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں بچے گی۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص گھر داخل ہوتے وقت 3 کام کرے گا، رزق اس کے گھر دروازے توڑ کر آئے گا۔ پہلا کام ہے کہ داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، چاہے کوئی سامنے موجود ہو یا نہ ہو۔ دوسرا کام کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ خواتین و حضرات، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی سورت ہے اور یہ چند سیکنڈ میں تلاوت مکمل ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا کام جو روایت میں درج ہے کہ مجھ پر درود بھیجے، یعنی آپ درود ابراہیمی کا ہدیہ پیش کریں اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کا دروازہ کھول کر گھر داخل ہو جائیے۔ جب آپ یہ عمل اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے گھر پہ رزق روزی کی ایسی برکت نازل ہوگی، ایسی بارش ہوگی کہ جو دنیا نے نہ دیکھی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو اس عمل کو روزانہ کرنے میں 50 سے 60 سیکنڈ درکار ہوں گے، یعنی 1 منٹ سے بھی کم دورانیے کا یہ عمل ہے، اور اس کی اثر انگیزی پر کوئی شک و شبہ نہیں باقی رہنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل روایت خود ہمارے آقا سے کیا جاتا ہے۔ مگر آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اس عمل کو فالو کرنا شروع چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنا نام لکھ کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بھیج دیجئے، اور اس کے بعد آپ ہمارے جواب کا انتظار کیے بغیر کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ عمل شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ہماری روحانی اجازت ہوگی۔ خواتین حضرات، ہم اپنے چینل پر جتنے بھی وظائف، جتنے بھی مسنون اعمال شیئر کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انتہائی ریسرچ کے بعد آپ تک پہنچائے جائیں۔ چنانچہ آپ بلا جھجک، بلا خوف ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ مختصر ہونے کے علاوہ نہایت مستند بھی ہوتے ہیں۔ ہماری ٹیم کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ صرف ایسے وظائف شیئر کریں جو یا تو مسنون اعمال پر مشتمل ہوں یا وہ قرآنی آیات یا اسماء الحسنہ سے لیے گئے ہوں۔ تو ایسے تمام وظائف جو ہیں، ایسے تمام اعمال جو ہیں جو سراسر اسماء الحسنہ، قرآنی آیات یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی گئی دعاؤں پر مشتمل ہوں، ان کی اثر انگیزی شک و شبہ سے بالا تر ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی عام دنیاوی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ذرا سا بھی کسی سے کوئی کام پڑ جائے تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کی منت کر کے اس کی مرضی کا، اس کی منشا کے مطابق کوئی کام کر کے اس کو منا لیں اور اپنا کام جو ہے، اپنا مسئلہ جو ہے وہ حل کروا لیں۔ خواتین و حضرات، جو ہستی بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ جو بیٹھے ہیں، ہم ان سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر ان کے محبوب، اس ہستی کے محبوب اور
दोनों दुनियाओं के ताजदार जो हैं हमारे आका, हम उनकी सिफारिश क्यों नहीं करवाते? यही हम में खामियां हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है और हमें सही दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत है। दरवाजा तब तक आप पर नहीं खुलेगा जब तक आप सही जगह पर, सही पते पर जाकर ना मांगे। तो हमें ये अहद करना है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात के ताबे रहेंगे और अपनी जिंदगियां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा तालीमात के मुताबिक गुजारेंगे, तो फिर आप अपनी आंखों के सामने मुअज्जात रूनुमा होते देखेंगे। इसके साथ साथ एक और गुजारिश भी है, वो ये कि ये तमाम मसनून दुआएं या कुरानी आयात पर मुश्तमिल जो भी वज़ाइफ हम शेयर करते हैं, ये हरगिज कामयाबी का शॉर्टकट नहीं है। आपने इसको मेहनत के मुतबादल के तौर पर नहीं जानना। ये वो बाबरकत कलमात हैं जो आपकी मेहनत में बरकत डालते हैं, जो आपकी मेहनत के नतीजे को आपकी मंशा के मुताबिक और अल्लाह की मंशा के मुताबिक बेहतरीन कर देते हैं। तो ये आप वाज़े तौर पर जान लें और समझ लें कि सिर्फ दुआ से आपके ऊपर मसाइल के हल पेश नहीं हो जाएंगे। आपकी हाजात सिर्फ बैठकर जिक्र करने से हल नहीं हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़े वाज़े अंदाज में कुरान पाक में इरशाद कर दिया हुआ है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो सही करता है। तो हम इस कानून से कभी भी बालातर नहीं हो सकते। हाँ, ये हो सकता है कि हम अपनी पूरी मेहनत करें किसी हाजत के लिए और फिर इन बाबरकत कलिमात से, इन मसनून अमाल के जरिए अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ी और इनकसारी के साथ अपनी हाजत रवाई की दरख्वास्त पेश करें। फिर आप देखेंगे कि आपकी मुश्किल कैसे आसान नहीं होती। दूसरी चीज जो समझना निहायत जरूरी है वो है गुर्बत और तंगदस्ती को एक आफत या अजाब समझना। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। ख्वातीन और हज़रात, अल्लाह ताला बड़े क्लियरली कुरान पाक में उन तमाम इम्तिहानात का, उन तमाम आजमाइशों का जिक्र कर चुके हैं जो वो बंदे पर नाजिल फरमाएंगे। कुरान करीम की आयत का मफहूम है कि हम तुमको भूख, माल, जान के खौफ से आजमाएंगे और औलाद से डराएंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, हर किसी पर किसी न किसी रंग में, किसी न किसी ढंग में अल्लाह ताला ने ये इम्तिहान डाला हुआ है और वो उनको विटनेस कर रहे होते हैं कि वो शख्स जो है उस इम्तिहान में कैसे तर्ज अमल का मुजाहिरा करता है। आप देखते होंगे हमारे इर्द गिर्द बहुत सी मिसालें हैं कि लोग अरबपति हैं, दौलत वाफर तादाद, वाफर मिकदार में मौजूद है, मगर ना तो वो कुछ खा सकते हैं और ना ही अपनी जिंदगी बेहतर तौर पर इंजॉय कर सकते हैं। जबकि उसी तरह एक शख्स जो है जिसके माली वसाइल नहायत कम हैं, मगर वो चाको चौबंद है और अल्लाह ताला की दी गई तमाम नेमतों से महजूज होता है। तो हमें हर हाल में अल्लाह ताला से सिर्फ ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह पाक, तेरा जो भी इम्तिहान है उसको मेरे लिए आसान फरमा दे, मुझे ज्यादा मत आजमा, मैं निहायत कमजोर हूं, तू बादशाहों का बादशाह है, मेरी जो कमियां हैं उन पर पर्दा रख और मेरी मुश्किलात जो हैं उनको खत्म कर। और फिर जब अल्लाह ताला आपसे तंगी हटा दें, आपको कशाइश अता करें, आपके रिज़्क़ में, आपके माल में वुसअत और बरकत अता फरमाएं, तो उसके बाद मखलूक खुदा का ख्याल जरूर रखिए। ये बात आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अल्लाह ताला के यहाँ सदकात और कर्जे हसना किसी को देने की यानी मदद करने की बहुत ज्यादा फजीलत है। अल्लाह ताला इस अमल को अल्लाह को कर्जा देने के मुतरादिफ गर्दानते हैं।
اور وعدہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھے قرضہ دے اور میں اسے کئی گنا کر کے واپس لوٹاؤں۔ تو ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے اور اپنی لائف اپروچ جو ہے، اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ بدلنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نہایت اہم بات ہے، وہ ہے خلوص نیت کا ہونا اور کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ پوری کلیئرٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کریں اور اس انداز میں مانگیں جیسے آپ کسی دوست سے مخاطب ہوں۔ پیار بھرے انداز میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگیں اور پورا اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے کہ تو ہی میری مدد فرما سکتا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت میری مشکل آسان نہیں کر سکتی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ان دعاؤں کا کیسا اثر ہوتا ہے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی نعمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور وہ تمام احباب جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر لسٹ میں شامل ہو جائیے۔ بہت جلد کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔